الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اللہ رب العالمین کے ہمیں ایمان کی، اسلام کی زندگی عطا فرمائی. وہی اللہ ہمارا معبود ہے، وہی اللہ ہمارا خالق ہے، وہی اللہ ہمارا رزاق ہے، وہی کام کو بنانے والا ہے، وہی شفا دینے والا ہے، وہی مشکلات میں ساتھ دینے والا ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے. ہم سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید للمرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے امت کے سامنے پاکیزہ شریعت پیش کیا. معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہم سب رمضان کے بالکل اختتام پر ہیں. یہ رمضان ایسا لگتا ہے کہ ہم سے الوداع کہہ کے جا رہا ہے. جو مہمان ہمارے پاس آیا تھا، یہ مہمان ہم سے رخصت ہوتے ہوئے جا رہا ہے، اور بہت جلد ہم لوگ شوال میں داخل ہونے والے ہیں. اگر چاند نظر آ جائے تو آج مغرب سے ہی ہم لوگ شوال کے مہینے میں داخل ہو جائیں گے. یقیناً رمضان کا جانا ان لوگوں کے لیے دل پر شاق گزرتا ہے جو لوگ اس ماہ سے فائدہ اٹھائے. جس مہمان سے پورا فائدہ اٹھائے تھے ان لوگوں کے لیے بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں جو عبادتوں کا مزہ ہے، اللہ کو راضی کرنے میں جو مزہ ہے، اللہ سے مانگنے میں جو لذت ہے، حقیقت میں وہی شخص اسے جانتا ہے جو اس ماہ مبارک کی قدر کیا. ان لوگوں کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا جو لوگ اس ماہ مبارک کو ٹائم پاس میں بیکار کے کام میں گزار دیے، اس رمضان کو دیگر مہینوں کی طرح ایسے ہی بیکار گپ شپ میں، بیکار کاموں میں گزار دیے. ایسوں کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا رمضان کے آنے سے بھی جانے سے بھی. حقیقت میں اللہ کے نزدیک وہ لوگ بہت ہی معزز ہیں، مکرم ہیں، جو اس ماہ مبارک کی قدر کیے، اللہ کی بندگی کیے، اللہ کو راضی کر لیے اور اپنے نام اعمال میں بہت ساری نیکیاں جمع کر لیے. خوشخبری ہے، بشارت ہے ایسے لوگوں کے لیے رب کی طرف سے، اور ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے، اور ایسے
ایسے لوگوں کے لیے جبریل علیہ السلام کی بددعا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ہے جو لوگ اس ماہ مبارک کو بیکار کے کاموں میں گزار دیے، نمازوں سے دور رہے، روزوں سے دور رہے، تلاوت کلام مجید سے دور رہے، بس گپ شپ میں بیکار کام میں گزار دیے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے آمین کہا، جبکہ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے اللہ تعالیٰ اسے برباد کرے، وہ آدمی برباد ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے آمین کہا اس پر۔ تو ایسے میں دو قسم کی گروہ ہیں، ایک خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اس ماہ مبارک کی قدر کر لیے، اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس ماہ کو عام دنوں کی طرح گزار دیے۔ ہمارے پاس ایک موقع تھا، ہم نے اگر اسے استعمال کیا تو ماشاءاللہ بڑے خوش نصیب ہیں، اگر ہم اس موقع کو مس یوز کیے اور بیکار کر دیے تو اس سے بڑا بد نصیب انسان، بدبخت انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے سامنے اتنا بڑا آفر رہ کر بھی مغفرت کے دروازے، رحمتیں کے دروازے کھول دیے گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہر رات لوگوں کو کثرت سے جہنم سے آزاد کرتا تھا، لیکن راتوں میں بیکار کے کاموں میں گزارے رہے، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، ابھی رمضان شروع ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے یہ جا رہا ہے، ہم سے رخصت ہو رہا ہے، الوداع کہہ کے جا رہا ہے۔ حقیقت میں قیامت کی علامتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ سال مہینوں کی طرح گزریں گے، مہینے ہفتوں کی طرح گزریں گے، ہفتے گھنٹوں کی طرح گزریں گے، گھنٹے لمحوں کی طرح سیکنڈ میں گزر جائیں گے، اور عمر بھی ایسے گزر جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اعمار امتی، میری امت کی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان ہے، بہت کم لوگ 70 کراس کریں گے۔ اور یاد رکھنا، کسی کو اگر صبح ملی ہے تو گویا کہ وہ بچہ ہے، کسی کو ظہر ملی ہے تو گویا کہ وہ جوان ہے، زندگی میں وہ شام بھی آنے والی ہے، دیکھتے ہی دیکھتے ہم بھی غروب ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور جب موت کے اس گڑھے میں گر کر قبر میں مدفون ہوں گے اور ایسا لگے گا کہ ہم نے زندگی کے کچھ لمحے گزار کے آئے دنیا میں، 50 سالہ 60 سالہ زندگی پا کر بھی موت آنے کے بعد ایسا لگے گا ہم تو دنیا میں کچھ دیر ٹھہرے رہے، کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ اللہ کہتا ہے کہ ایسا لگے گا گویا کہ ایک صبح ٹھہرے ایک شام ٹھہرے۔ تو میرے بھائیوں، بتانا مقصد یہ ہے کہ زندگی کی رفتار کتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، عمریں بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ حقیقت میں زندگی کو غنیمت جان کر عمل کرنے والے ہی کامیاب انسان ہیں۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ کامیاب ہو گیا جو خود کو پاک کر لیا اور اللہ کو یاد کیا، ایسے لوگ کامیاب انسان ہیں۔ اور رمضان کا جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عبادتیں ہم سے رخصت ہو جائے، نہیں، وہ اللہ جو رمضان کا رب ہے وہ اللہ شوال کا بھی رب ہے، وہ اللہ شعبان کا بھی رب ہے، سارے مہینوں کا وہ رب ہے۔ عبادتیں بندگی کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے، اللہ کو راضی کرنا، اللہ سے مانگنا کبھی رکنا نہیں چاہیے، ہمیشہ مانگتے رہیں، اللہ کی رجوع کرتے رہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ اور اللہ کی بندگی کب تک ہے؟ جب تک کہ ہماری آخری سانس جو نکلے اس وقت تک بندگی کرنی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پورے گناہ معاف کر دیے گئے، اللہ نے فرمایا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمتك، اے محمد ہم نے تمہارے اگلے پچھلے پورے گناہ معاف کر دیے، لیکن اتنے گناہ معاف ہونے کے باوجود بھی اتنا لمبا قیام تہجد میں نبی کے پیروں میں ورم آ جاتے تھے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول آپ کے تو پورے گناہ معاف ہو گئے، آپ پھر بھی اتنی عبادتیں کر رہے ہیں؟ کہا کہ افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں۔ سبحان اللہ، قربان جائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا عبادتیں تھی، اور حکم دیا اللہ تعالیٰ نبی کو خود وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اللہ کی بندگی کرو جب تک کہ موت نہ آ جائے، موت تک اللہ کی بندگی کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اللہ نے مجھے وصیت کی ہے کہ جب تک میری حیات باقی ہے میں باقاعدہ نماز کی پابندی کروں، اللہ کی بندگی کروں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور یاد رکھو کہ موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، یعنی موت تک بھی تم اسلام پر جمے رہو،
ہو اللہ کی بندگی کرو. یاد رکھنا جس زندگی میں بندگی نہ ہو وہ زندگی شرمندگی ہے. اللہ کے پاس تم نامراد ہو جاؤ گے اگر رمضان کے بعد بھی اگر بندگی چھوڑ دیں گے. رمضان کے بعد اگر بیکار کے کاموں میں اللہ کی عبادت سے دور ہو جائیں گے. اور یاد رکھو حضرت ابوبکر نے کیا کہا, اللہ کے رسول کی وفات پر کہا, من کان یعبد محمدا فإن محمدا فقد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اے لوگوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے آئے, یاد رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا, لیکن جو اللہ ہے وہ زندہ ہے, کبھی وہ مرنے والا نہیں, کبھی اسے موت نہیں آتی, اور بلکہ اس کی بندگی کرنا ہے. مطلب یہ ہے کہ نبی رہے یا نہ رہے ہماری زندگی میں اللہ کی بندگی ہونی چاہیے. یہ بہت بڑا میسج ابوبکر صدیق نے دیا. تو معلوم یہ ہوا میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی صرف رمضان کے لیے خاص نہیں ہے, بعد رمضان بھی ہماری عبادتوں کا سفر جاری رہنا چاہیے. اسی طرح ہم لوگ جو الحمدللہ عمل کیے, ماشاءاللہ روزوں کا اہتمام کیے, تراویح کا اہتمام کیے, تہجد کا اہتمام کیے, صدقہ و خیرات, دعا, مسکینوں کے ساتھ, فقیروں کے ساتھ ہمدردی ہے اللہ کی طرف سے, اور بہت بڑا انعام ہے رب العالمین کی طرف سے. ایسے میں ہم میں سے ہر ایک کو ہمیشہ آگے کی زندگی قبولیت کی فکر کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے. مومن عمل کے بعد عمل کی قبولیت کی فکر کرتا ہے. یہ مومن کی صفت ہے کہ اللہ ہمارے عمل کو قبول کر لے. یہ نبیوں کی صفت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ ہم سے ہمارے اعمال قبول کر لینا. کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں, دعا کریں اللہ ہم سے ہمارے عمل قبول کر لینا. بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے. اور قرآن نے تعریف کی ان مومنوں کی جو عمل کر کے ڈرتے ہیں کہ اللہ ہمارے عمل کہیں رد نہ کر دے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں, مسکینوں, یتیموں, بیواؤں, محتاجوں کو سب کو دیتے ہیں, اور ڈر رہتا ہے کہیں اللہ تعالی ہمیں رد نہ کر دے. حضرت عائشہ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں, کہ کیا وہ لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں ڈرتے ہیں, کیا وہ لوگ ہیں شراب پیتے ہیں ڈرتے ہیں؟ کہا وہ نہیں اے عائشہ, یہ آیت میں مراد وہ لوگ ہیں جو عمل کر کے ڈرتے ہیں کہیں ہمارے عمل رد نہ کر دے. میرے بھائیوں, عمل کی قبولیت کی فکر کرنا, بار بار دعا کرنا. اسلاف کے بارے میں آتا ہے رمضان گزرنے کے 6 مہینہ تک ہمیشہ دعا کرتے, اللہ ہم نے رمضان میں جو بندگی کی اللہ ہمارے عمل کو قبول فرما لینا. یہی ان کی دعا ہوا کرتی تھی. اسی لیے ہم بھی کثرت سے قبولیت کی دعا کرنا اور فکر کرنا یہ بہت ضروری بات ہے. پچھلی امت میں قبول ہوئی یا نہیں اس کے لیے کچھ پروف پیش کر دیے گئے ہیں. قربانی یا صدقہ و خیرات قبول ہونا ہے تو انہیں حکم دیا گیا کسی چٹان میں کسی دور جگہ میں رکھ دو اور دور ہو جاؤ, آسمان سے آگ جلا دے گی تو مطلب یہ ہے کہ قبول ہو گئے صدقہ و خیرات. اگر آگ نہیں جلائی تو مطلب ہے کہ صدقہ قبول نہیں ہوئے. لیکن اس امت میں اللہ نے قبولیت کو چھپا کے رکھا ہے, لیکن کچھ علامتیں انڈائریکٹ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ ہمارے عمل قبول ہے یا نہیں یہ دیکھنے کے لیے. سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ ہمارے دل میں اگر خوف ہے عمل کے بعد کہیں اللہ تعالیٰ رد نہ کر دے, کہیں اللہ ہمارے عمل کو قبول نہ کرے, تو ایسے سوالیہ انداز ہمارے دل میں پیدا ہوتے ہیں, ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں, سمجھ لو کہ ہماری عمل قبول ہو گئی ہے. مطلب یہ ہے ڈر ہونا عمل کر کے, محنتیں, اللہ حفاظت کرنا. اگر ریاکاری ہو, دکھاوا ہو, نام کمانا ہو, شہرت کے لیے ہم نماز پڑھے ہوں اور نام کمانے کے لیے ہم نے صدقہ و خیرات کیے ہوں, اللہ کی قسم ایسے لوگوں کے عمل کی کوئی قدر نہیں اللہ کے نزدیک. اسی لیے میرے بھائیوں ڈرنا چاہیے کہیں ریاکاری نہ آ جائے, ڈرنا چاہیے کہیں دکھاوا نہ آ جائے. ہمیشہ فکر کرنا اللہ ہمارے عمل کو قبول کر لینا, اللہ ہماری بندگی کو قبول کر لینا, یہی ہماری دعائیں ہونی چاہیے. عمل کی قبولیت کی علامت یہ بھی ہے عمل کے بعد آدمی اگر اور بھی عمل کرتا ہے رمضان کے بعد تو سمجھ لو کہ ماشاءاللہ عمل کی قبولیت کی دلیل ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین عمل کا بدلہ دینے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ بندوں کا قدم اگر عمل کے بعد اور بھی عمل کرنے کا ان کا ارادہ ہے اور عمل میں آگے بڑھتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ قبولیت ہے. لیکن یاد رکھنا گناہ کے بعد آدمی
توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، لیکن پھر بھی گناہ میں آگے بڑھتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں کی گئی، ایکسیپٹ نہیں ہوئی ہے۔ تو لہٰذا نیکی کے بعد اور بھی نیکی کرنا یہ علامت قبولیت کی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال اللہ سے ہم یہی امید کرتے ہیں، اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما کر، اور اللہ ایک لفظ ہم سے کہہ دے، جا بندے میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ ہم سے کہے تیرا حساب و کتاب ختم، تو جنت کی راہ دیکھ لے، اے فرشتوں اس کو جنت کو لے کر جاؤ۔ اس سے بڑی کامیابی اور کیا چاہیے؟ اسی لیے ہم جی رہے ہیں، اسی لیے ہمارا جینا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس جنت کو پانے کے لیے، ورنہ تو ہمیں کیا ضرورت ہے 30 راتیں 29 راتیں اتنا لمبا قیام، راتوں کی نیندوں کو قربان کر کے سجدوں میں، رکوع میں، قیام میں اپنی راتوں کو صرف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک مقصد ہے، صرف ایک مقصد ہے کہ رب راضی ہو جائے، اور اللہ تعالی ہم سے کہہ دے کہ بندہ جا میں تجھے معاف کر دیا تیری بندگی کی وجہ سے، تو نے مجھے راضی کرنے کے لیے اتنا سب کچھ کیا، صبح سے شام تک بھوکا رہا، تکلیفیں رہی، اور تیرے سامنے کھانے کی چیزیں تھی لیکن تو نہیں کھایا کیونکہ رب دیکھتا ہے، تیرے اندر یہ ڈر تھا، یہ فیئر تھا، اے بندہ جہاں میں تجھے معاف کر دیا۔ یہ ہم سنیں حشر کے میدان میں، اللہ ہمیں یہی نصیب کرے، یہ اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، مومن عمل کی قبولیت کے ساتھ ساتھ عمل کی حفاظت کرتا ہے، عمل کی حفاظت کرے۔ جیسے ایک بزنس مین کیپٹل ڈال کے وہ انالائز کرتا ہے کتنا پروفٹ آیا، کیپٹل ڈال کے کتنا منافع آیا، پوری چیزیں جو نا وہ پورے طریقے سے محاسبہ کرتا ہے، ویسے ہی مومن کو چاہیے کہ رمضان میں جو کچھ عبادتیں کی اس کا محاسبہ کرے، کیا واقعتاً ہم نے رمضان کی قدر کی؟ کیا ہمارے گناہ معاف ہوئے؟ میرے اندر کیا کمی ہے؟ میرے اندر کیا خرابی ہے؟ میں کیوں اتنا بڑا گنہگار ہوں؟ یہ ساری چیزوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، تبھی چل کر زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے، ورنہ بس صرف نام کو بس توبہ کر لیے اور پھر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی اب بھی ہے وہی ہو گئی، تو بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ تو اسی لیے اپنا محاسبہ کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے میرے اوپر اور آپ کے اوپر، عمل کا محاسبہ کرنا، اس کی حفاظت کی فکر کرنا۔ اور خاص کر کے میں اتنا کہوں گا کہ رمضان نے بہت سارے لیسن آپ کو دیے، اس میں سے بہت بڑا سبق یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرو۔ نماز بہت عظیم عبادت ہے، اللہ کے نبی فرماتے من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، جو نماز چھوڑا گویا کہ اس نے کفر کر دیا، کافر ہو گیا وہ آدمی جو نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے۔ لیکن ہم لوگ صرف رمضان کے لیے نماز کو خاص کر لیے، باقیہ مہینوں میں ہم نمازوں سے دور ہیں، مسجد سے دور ہیں۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ میرے بھائیوں، نماز کی پابندی کرو، جیسے ماشاءاللہ فجر کے لیے اٹھتے تھے، مسجدوں میں کتنی رونقیں تھی فجر میں، ایسی ہی رونقیں باقیہ دنوں میں بھی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بس بستر میں سو کر گزار دیے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی ندائیں آتی تھی، لیکن گرم گرم نرم نرم بستر میں اپنی نیند مکمل کرتے رہے، تو کس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو لہٰذا نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے ایسے بندوں سے جو نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے بھی جو وصیت کیے تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز نماز ہے، لوگوں نماز کی حفاظت کرو۔ کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے، کھڑ کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر نہیں تو اشارے سے پڑھو، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ دشمن سامنے کھڑا ہوا ہے لیکن اللہ کہتا ہے کہ تمہیں کمپلسری نماز پڑھنی پڑے گی، نماز کا طریقہ بتایا گیا، جنگ میں کیا نماز کا طریقہ ہے۔ لیکن آج صحت رہ کر بھی، ہوش رہ کر بھی نماز چل رہی ہوتی ہے، لیکن ہم میں سے کتنے ایسے میجارٹی ہوتے ہیں جو ہوٹلوں میں گلیوں میں گپ شپ کے ہوتے ہیں اور نماز میں حاضری نہیں دیتے، اور قیامت کے دن ان لوگوں کے پیٹ کو اللہ تختے کا بنا دے گا جو نماز سے دور جاتے تھے۔ قرآن نے کہا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن ان سب کو بلایا جائے گا، رب کو سجدہ کرنے کی طرف دعوت دی جائے گی، وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن نہیں کر سکیں گے۔ حدیث میں آتا ہے ایسے بے نمازیوں کو، ایسے نماز سے دور ہونے والے کی پیٹ کو اللہ تختے کا پیٹ بنا دے گا۔ ساری مخلوق جو نمازی تھے اللہ کے سامنے جھک جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے، لیکن ان کو سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہوگی، اس لیے کہ دنیا میں یہ لوگ نمازوں سے دور تھے۔
اللہ حفاظت کرنا میرے بھائیوں، نماز کی پابندی کرو، اپنے بچوں کو نماز کی پابندی کراؤ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ خواتین بھی اپنے گھروں میں نماز کی خصوصی پابندی کریں اور اپنے شوہر کو تاکید کرے، شوہر اپنی بیوی کو تاکید کرے، والدین اپنے بچوں کو تاکید کرے، اور گھر کا ماحول نماز کا ہونا چاہیے۔ تبھی چل کر زندگی میں سکون ہے، تبھی چل کر ہماری زندگی سکون سے گزرے گی، ورنہ تو کتنی پریشانیاں، کتنی آزمائشیں، ہمیشہ شکایتی زبان۔ کیوں نہیں آئیں گی مصیبتیں؟ کیوں نہیں آئیں گی پریشانیاں؟ کیوں برکتیں ختم ہوگی؟ ضرور ہوگی، اس لیے کہ ہم تو کتنے بے نمازی بن کر منحوس چہرے ہم لوگ لے کر پھر رہے ہیں، اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے؟ لہٰذا میرے بھائیوں، گھر کے ماحول کو نماز کا ماحول بناؤ، خاص کر کے بچپن ہی سے بچوں کو نماز کی عادت ڈالو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب 7 سال کا ہو جائے، 10 سال کا ہو جائے، اگر نہیں پڑھے تو مارو، یہاں تک اللہ کے رسول نے حکم دیا۔ تو نماز کی پابندی کریں، اور اسی طریقے سے تہجد کی نماز، ماشاءاللہ قیام اللیل، تراویح، تہجد ہم پڑھتے رہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ ہر ایک کو نصیب نہیں کرتا، اس لیے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ یہ موقع دیا ہے نماز پڑھنے کا تو اللہ کی طرف سے بہت بڑا ریوارڈ ہے، گفٹ آف گاڈ ہے، اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ اس لیے کہ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ تھے جو تراویح کے وقت، تہجد کے وقت بیکار گلیوں میں، شاپنگ میں، پکنک میں اپنا وقت صرف کرتے تھے۔ اللہ اتنے کروڑوں بلین لوگوں میں ہمیں سلیکٹ کر کے مسجد پہنچا کر جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ ایسے میں تہجد ایک ایسی عبادت ہے، سبحان اللہ، زندگی کے بڑے بڑے مسائل، ٹینشن، پریشانیوں سے نجات دلانے کے لیے تہجد کافی ہے۔ اللہ کی قسم، یہ تجربہ کر کے دیکھ لو، آپ کے اوپر کتنی بڑی آفت کیوں نہ آ جائے زندگی میں، کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے، کتنی بڑی پریشانی کیوں نہ آ جائے، لوگوں سے شکایت کرنے کے بجائے رات میں اٹھ کر رب سے دعا کریں، تہجد میں سجدوں میں مانگ کر دیکھیں، دیکھو کہ تمہارے مسئلے اللہ کیسے حل کرتا ہے۔ اگر بیمار ہیں تہجد میں شفا مانگے، اگر گھریلو ٹینشن لیے ہوئے ہیں تہجد میں دعا کریں، اللہ سکون کی زندگی عطا کرے گا۔ اگر بے اولاد ہیں تہجد میں دل سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اولاد عطا کرے گا۔ اگر کسی بھی معاملے میں آپ تکلیف میں مبتلا ہیں، ہر تکلیف کا حل تہجد میں ہے۔ اللہ کے رسول نے خاص نصیحت کی عبداللہ بن عمر کو، یا عبداللہ لا تکن مثل فلان، اے اللہ کے بندے اس شخص کی طرح نہ ہو جاؤ جو ایک وقت تک تہجد پڑھتا رہا پھر چھوڑ دیا۔ ہم لوگ الحمدللہ نماز پڑھتے رہے، تہجد، اللہ کے رسول ہم کو انڈائریکٹ نصیحت کرتے ہیں ایسا نہیں ہونا کہ آپ رمضان کے بعد تہجد چھوڑ دیں، منیمم 2 رکعت، 2 رکعت تو پڑھو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، پھر دیکھو اللہ کیسے آپ کے مسائل حل کرتا ہے۔ بہرحال اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں رمضان جیسی عظیم نعمت سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں موقع عنایت کیا، اللہ نے ہمیں خوشحال رکھا اس ماہ مبارک میں، اس کی بندگی کرنے، اس کو راضی کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ ہم رب سے امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کا معاملہ کیا ہوگا، اور اللہ سے امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ شب قدر کی فضیلت سے بھی مالا مال کیا ہوگا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جس کے بارے میں کہا شب قدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ رب سے یہ امید ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ انشاءاللہ ہمارے عمل کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ امید، یہ بیلیو، یہ کانفیڈنس ہر ایک مومن کے دل میں ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ حشر کے میدان میں اس کا بہترین ریوارڈ ہم میں سے ہر ایک کو ملنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے آخر میں کچھ اعمال ایسے ہیں جو اللہ کے رسول نے خاص حکم دیا، فرمایا کہ رمضان کے اختتام میں زکوٰۃ الفطر نکالا کریں۔ صدقہ فطر ہر ایک پر واجب ہے۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، کہتے ہیں صحابہ اللہ کے رسول نے فرض قرار دیا، بڑوں کی طرف سے، بوڑھوں کی طرف سے بھی، مردوں کی طرف سے بھی، عورتوں کی طرف سے بھی، بچوں کی طرف، سب کی طرف سے نکالنا، حتیٰ کہ عید کی نماز سے پہلے اگر کسی گھر میں ڈیلیوری ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی طرف سے بھی زکوٰۃ الفطر نکالنی چاہیے، یہاں تک سخت تاکید کی گئی ہے۔ کتنا نکالنا ہے؟ 2.5 کلو اناج نکالنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو غذائیہ اجناس تھی وہ پنیر، جو، کھجور، گھیو وغیرہ تھی۔ آج ہمارے پاس جو زیادہ ہم یوز کرتے ہیں، چاول ہو، گھیو ہو، جو بھی ہماری جو معمولات ہے کھانے کی، اس میں سے 2.5 کلو کے برابر زکوٰۃ الفطر ادا کرنی ہے، اور یہ سنت یہ ہے کہ اناج کی شکل میں دیا کریں،
ورنہ تو کچھ ایسے فتوے بھی ہیں کہ رقم میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن سنت افضل یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر اناج کی شکل میں دیا کریں، اس لیے کہ نبی کا حکم ہے، صحابہ کے یہی معمول تھا، اور اس کے بعد اسلاف کا بھی یہی معمول تھا، تو اسی لیے جتنا ہو سکے باقاعدہ اناج کی شکل میں دیں، اور بہتر یہ ہے کہ اجتماعی شکل میں، یعنی سب کے زکوٰۃ الفطر جمع کر کے اجتماعی شکل میں اسے ڈسٹریبیوٹ کریں، تو یقین مانے میں ہر مسکین کو فائدہ پہنچے گا۔ اور اس کا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا حکمت یہ ہے، کہا کہ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث۔ ایک تو اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ الفطر اس لیے فرض ہے، روزے کی حالت میں جو کچھ ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں اس کے کفارہ کے طور پر یہ زکوٰۃ الفطر ہے۔ اور دوسرا فائدہ وطعمۃ للمساکین، کہا مسکینوں کو خوراک ہے، عید کے دن ہر گھر میں چولہا جلے، ہر گھر میں راشن پہنچے، کوئی گھر چولہے کے بغیر یعنی وہ پورے کے پورے مکمل طریقے سے سیراب ہوں، یہ شریعت کی تعلیم ہے، اس کی حکمت ہے۔ اس کا وقت کیا ہے؟ عید کے چاند سے لے کر عیدگاہ جانے سے پہلے تک اسے ادا کرنا ہے، ایک یا 2 دن پہلے بھی نکال سکتے ہیں، حدیث میں اس کی بھی ہمیں اجازت دی گئی۔ یہاں پر ایک چیز میں رکھنا چاہوں گا، بہت سارے لوگ پہلے ہی سے ہمیشہ یہ اناؤنس کرتے ہیں مسجد سے، اس سال عید الفطر، اس سال صدقہ فطر 50 روپے، اس سال صدقہ 70 روپے فکس کیے ہیں۔ کون ہوتے فکس کرنے والے؟ کسی کو رائٹ نہیں ہے فکس کرنے کے لیے۔ نبی نے فرمایا کہ جو تم کھاتے ہو اس میں سے 2.5 کلو نکالا کرو، ایک سا وہ حکم ہے۔ آدمی ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر الگ الگ معیار کا کھاتا ہے، کوئی 80 روپے کلو کا کھاتا ہے، کوئی 100 روپے کلو کا کھاتا ہے، اس کی حیثیت کے مطابق کھاتا ہے۔ آپ فکس کرنے کا ریٹس نہیں ہے۔ آج کے دور میں 40 روپیز کو 1 لیٹر دودھ بھی نہیں آتی ہے، آپ کہتے ہیں 70 روپے اس بار فکس کیا گیا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے رسول خود فکس نہیں کیے، اور آدمی کی حیثیت الگ الگ ہوا کرتی ہے۔ آپ اگر 50 روپے کے آپ 70 روپے کھاتے ہیں تو اس کے مطابق دیں، اگر میں کھاتا ہوں 60 روپے کلو کا میں اس کے مطابق دوں گا۔ ہر ایک کے الگ الگ اسٹیٹس ہوتے ہیں، اس لیے فکس کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو بہتر چیز دینی چاہیے، ورنہ تو آپ اچھا عمدہ کھانے لگے، غریبوں کو یہ معمولی رقم کی شکل میں دے کر سمجھتے ہیں فطرہ ادا ہو گیا۔ ہم تو کتنے بڑے پاپی ہیں، روزے میں ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں، کیا ہمارے روزے کفارہ کے لیے 70 روپے کافی ہے؟ سوچنے کی بات ہے کہ مسجدوں میں باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، کیوں نہیں کہہ دیتے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق نکال لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ جس کو فضل سے نوازا ہے وہ اپنے فضل سے خوب دیں گے، تو فکس کرنا یہ مناسب نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، تو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، الحمدللہ عید الفطر انشاءاللہ ہم لوگ بہت جلد منانے والے ہیں، اگر چاند نظر آ جائے تو کل ہی عید منانے والے ہیں انشاءاللہ۔ عید کی مناسبت سے خاص حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب لوگ عیدگاہ آیا کرو، حتیٰ کہ خواتین بھی آئیں، بوڑھے بھی آئیں، بچے بھی آئیں۔ کہا اے اللہ کے رسول ہمارے پاس اوڑھنی نہیں، کہا کہ ایک ایک اوڑھنی میں 2 عورتیں آیا کرو۔ اس زمانے میں کپڑے کی قلت تھی، کہا ایک ایک چادر میں 2 3 کر کے آؤ، حتیٰ کہ حائضہ عورت بھی عیدگاہ میں شریک رہے۔ البتہ وہ نماز نہیں پڑھے گی، لیکن امام کی دعا میں بیان میں وہ شرکت کرے گی، وہ بیانات سنے گی، یہاں تک کہ خاص تاکید کی گئی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، شریعت نے رائٹ دی ہے عورتوں کو عیدگاہ آنے کی، تو لہٰذا عورتیں عیدگاہ آئیں، لیکن شریعت کے اس اصول کے اندر، حدود کے اندر خوشبو کا استعمال نہ کریں، پھول وغیرہ لگا کر نہ آئیں، سپرے جو بھی ہیں وہ خوشبو لگا کر نہ آیا کریں، سیدھے سادے آیا کریں۔ ہاں اچھے لباس پہنا کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، عید کا دن ہے، ہر کوئی اچھے لباس پہنے، یہ مسنون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، عید الفطر کو آنے سے پہلے کھا کر آتے تھے، عید الاضحیٰ میں جا کر کھاتے تھے، تو لہٰذا یہ ہمیں معلوم کرنا چاہیے۔ عید جیسے ہی چاند نظر آئے تکبیر کا اہتمام کرنا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ کی کبریائی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں، کثرت سے تکبیر ہونی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے یہ حکم دیا گیا کہ عید کو آتے ہوئے ایک راستے سے آئے، عید سے واپس جاتے ہیں دوسرے راستے سے جائیں، یہ سب خاص تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا رمضان کے اختتام کے موقع پر، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، گویا کہ اس نے سال بھر روزہ رکھا۔
کتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں. شوال کا 1 مہینہ آپ کے پاس ہے. آپ جیسے سہولت ہے 6 روزہ مکمل کر لیجئے. چاہے تو ایک ساتھ 6 روزہ کر دیجئے ختم عید کے بعد سے. عید کے دن رکھنا جائز نہیں ہے. عید کے دوسرے دن سے آپ کنٹینیو 6 روزہ رکھ لیجئے, یا نہیں تو آپ جیسے مرضی چاہتے ہیں 30 دن شوال کے جیسا مناسب ہے 6 روزے آپ مکمل کیجئے. یہ کتنی بڑی فضیلت ہمارے سامنے رکھ دی گئی ہے, اس کا بھی اہتمام ہونی چاہیے. الحمدللہ یہاں پر ماشاءاللہ عید الفطر کے لیے ماشاءاللہ انتظام کیا گیا ہے. خواتین کے لیے بھی انتظام کیا گیا ہے. ساری خواتین جنہیں شرکت کر سکتی ہیں. عید کی نماز 6:40 پر 5 منٹ پر انشاءاللہ ادا کی جائے گی. تمام سے گزارش ہے وقت پر حاضر ہو جائیں, ورنہ تو کتنا بھی وقت رکھو, ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمیشہ آخر میں آئیں گے. اگر سلام پھیریں گے تو دیکھیں گے تو 2 صف پیچھے کھڑی رہے گی, مسبوق ہوگی. تو مناسب نہیں ہے کہ سال میں 2 مرتبہ ایسے موقع ملتے ہیں. اللہ کے واسطے جلدی آیا کرو. یہ فضیلتوں کو, انعام کو, یہ رحمت اللہ نازل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے عید کے موقع پر. ایسے میں جلدی آ کر اس انعام کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کا معاملہ فرمائے, کرم کا معاملہ فرمائے. جو کچھ ہم نے عبادتیں کی اللہ ان عبادات کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سے جو غلطی ہو گئی روزے کی حالت میں اللہ معاف فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے تہجد کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے استغفار کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین جو بھی پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. جہاں بھی مسلمان تکلیف کی حالت میں ہیں اللہ ان پر رحم کا معاملہ فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو جس طرح دنیا میں ایک جگہ ایک ساتھ جمع کر کے رکھا ہے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں بھی ایک جگہ جمع فرمائے. اللہ ہمارے والدین کے ساتھ ہمیں جنت میں داخلہ فرمائے. اللہ ہمارے بھائی بہنوں کے ساتھ ہمیں جنت میں داخلہ فرمائے. اللہ تعالی ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ ہم سب کو جنت میں داخلہ فرمائے. اللہ ہمارے دوست احباب کے ساتھ ہم سب کو جنت میں داخلہ فرمائے. اے رب العالمین ہم خطا کار ہیں, گنہ کار ہیں, سیاہ کار ہیں. اگر تو نہیں معاف کرے گا, اگر تو رحم نہیں کرے گا, ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. پروردگارہ ہماری ٹوٹی پھوٹی جو بھی عبادتیں ہیں قبول فرما کر ہم پر رحم کا معاملہ فرما, کرم کا معاملہ فرما. انسان ہونے کے ناطے ہم سے بڑی غلطیاں بھی ہوئی, چھوٹی غلطیاں بھی ہوئی. اے اللہ درگزر فرما. اے اللہ رحم کا معاملہ فرما, کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ تو بڑا غفور ہے. اے اللہ تو بڑا رحیم ہے. اے اللہ تو بڑا کریم ہے. تو ہی رحم کرنے والا, تو ہی کرم کرنے والا. اے اللہ رمضان کا اختتام انجام ہمارے لیے بہتر بنا. اے اللہ آنے والے سال ہمارے لیے امن والا سال بنا. اللہ سکون والا سال بنا. ہر قسم کے آفات سے, بلاؤں سے, مصیبت سے, آزمائش سے, ہر قسم کی آسمانی زمینی آفت سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. شر پھیلانے والوں کی شر سے حفاظت فرما. چال چلنے والوں کی چال سے حفاظت فرما. دشمن قوم جو مسلم قوم پر حملہ کرتی ہے اللہ مسلم امہ کی حفاظت فرما. مسلم عورتوں کی حفاظت فرما. اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا. اللہ ہماری بندگی کو, عبادات کو قبول فرما. اللہ تو جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ, ایمان کی حالت میں رکھ, اور موت آئے تو ایمان کی حالت میں بلا لے, اسلام کی حالت میں اپنے پاس بلا لے, اور ہمیں انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین کے ساتھ ملا دے, اور ہماری بندگی کو قبول فرما. اللہ ہمیں آگے بھی اور بھی رمضان عطا فرما تاکہ اس میں بھی ہم مزید بندگی کریں, اور اس میں بھی ہم تجھے راضی کریں, تجھ سے قریب ہو جائیں, اور ہمیں عبادت کی لذت سے اللہ تو ہمیں بہرور فرما. اللہ ہم پر کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم میں سے جو انتقال ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما, ان کے قبر کو کشادہ فرما, اور ان کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا. ان کو قبر کی آفات سے, فتنوں سے, مصیبتوں سے اللہ تو حفاظت فرما. آمین آمین آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک برفق مرب حلیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم تقبل دعاءنا وصلاتنا وقيامنا وجميع أعمالنا برحمتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر فيكتب له عظيم الأجر ويمحى عنه من كل ذنب ووزر برحمتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا رفيع الدرجات يا مقيل الأثارات يا رحمن يا رحيم يا منان يا كريم. اللهم لك الحمد يا ربنا ولك الشكر يا مولانا أن بلغتنا شهر رمضان. اللهم لك الحمد أن بلغتنا شهر رمضان. اللهم وفقنا لما تحب وترضى برحمتك يا الله برحمتك يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على خير خلقه نبينا وقدوتنا وإمامنا سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين.